اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. محترم مشايخ الإمام، علماء الكرام اور ملین کی تعداد میں مینار پاکستان اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں اور دنیا بھر میں آج کی عالمی محفل میلاد کے جمیع شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کے بہت بیت گیا ہے اور تھوڑا سا باقی بچ گیا ہے، تو میں بہت سے ایسے مشائخ، علماء، بزرگان دین، قائدین، منتظمین اور زندگی کے مختلف شعبوں کے بڑے معزز نمائندگان جو اسٹیج پر موجود ہیں مینار پاکستان کو، میں فرداً ان کا نام لے کر میں شکریہ سب ادا کر سکتا ہوں اور میں خوش آمدید کر سکتا ہوں، کیونکہ وقت دامن بہت کم ہو گیا ہے. تاہم امیر تحریر مسکین فیض الرحمان صاحب اور ناظم اعلیٰ ڈاکٹر وحید احمد عباسی اور سینئر نائب ناظم اعلیٰ شیخ زاہد ایاد اور ان تمام معاونین، خواہ کا تعلق تحریک منہج القرآن کی ترجمات سے ہے، امت سے ہے، یوتھ لیگ سے ہے، ویمن لیگ سے ہے، علماء کونسل سے ہے، ڈائریکٹریٹ آف فارن افیئرز سے ہے اور ضلعی اور تحصیلی اور یونین کونسل کی سطح کے تمام اراکین اور کارکنان سے ہے. سب کو آج کی رات مبارکباد پیش کرتا ہوں صحیح اہتمام پر. اور محترم پیر سید خلیل الرحمان چشتی صاحب اور محترم پیر سید ڈاکٹر جمیل الرحمان چشتی صاحب اور ان کے ساتھ دیگر مشائخ اعظام اور علماء کرام، محترم پیر محمد صدیق شاہ صاحب اور محترم سید نفیس رسول شاہ صاحب کچھ شہید ہیں جو احباب اور مشائخ اس وقت ٹی وی اسکرین پر میری آنکھوں کے سامنے ہیں. ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پھر بطور خاص جو گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور سے سکھ برادری کے سردار دیانی رنجیت سنگھ جو ان کے ہیڈ ہیں، اور سردار رندر سنگھ، سردار مندر سنگھ اور پشاور کے سردار دور چرن سنگھ اور پنڈت بھاگت لال، ریورنڈ پاسٹر چمن سردار اور اس طرح مختلف مذاہب اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جتنے نمائندگان آئے ہیں سب کو آج کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں.
علماء کونسل میں علامہ شہزاد مجددی اور علامہ مجاہد اللہ قادری اور ان کے تمام احباب کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس انتظام میں شریک ہوئے، اور آخر کے بطور خاص یہ گورنمنٹ کی جو تمام ایجنسی اور خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ جنہوں نے مینار پاکستان پر آج کے عظیم الشان عالمی اجتماع اور میلاد مصطفیٰ کے انتظامات میں سیکورٹی کے فرائض انجام دیے، نہ صرف اجازت دیں بلکہ اس کی سیکورٹی کے معاملات میں انوالو ہے، اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس میں فرض منصبی کی ادائیگی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ARY نیوز اور جیو نیوز، ARY نیوز پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچا رہا ہے، خصوصی مبارکباد کا مستحق ہے۔ جیو نیوز، آج نیوز، دنیا ایکسپریس، ڈان، سٹی 42، وقت نیوز، PTV سمیت انٹرنیٹ سروس کے جو نیکسٹ لمٹ ہیں اور پوری ورلڈ وائڈ براڈ کاسٹنگ اس کانفرنس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے اور اس میلاد کانفرنس کو اسپانسر کرنے والی تمام کمپنیز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لاکھوں کارکنان اور عاشقان مصطفیٰ اور عظیم سپاہیان تحریک منہاج القرآن، عورتیں بھی، مرد بھی، بیٹے بیٹیاں، جوان اور بچیاں جو اس شدید سردی میں اور خوف و ہراس کے عالم میں بے خوف ہو کر اور بے خطر ہو کر ہر سال کی طرح آج آقا علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے مینار پاکستان میں شب بھر سے جمع اور سفر انہوں نے کل صبح سے شروع کیا ملک کے کونے کونے سے، تو ان کے تو اس طرح 20 یا 20 گھنٹے بیتنے والے ہیں جب سے وہ گھر سے نکلے تھے، اور پلٹ کے جائیں گے تو 36 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑے مبارکباد کے حقدار یہ لوگ ہیں جن کا مسمم، جن کا حوصلہ، جن کی استقامت اور جن کے ارادے کا استقلال الحمدللہ تعالی اس پروگرام کی جان ہے، اور یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں براہ راست پیش ہو رہا ہے۔ میں اور آپ ہم کون ہیں پیش کرنے والے؟ صاحب گنبد خضرا براہ راست آپ کو تک رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور لمحہ لمحہ رپورٹ ملائکہ جو آقا کی بارگاہ میں حضوری کی ڈیوٹی پر ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام سب غلاموں سے آگاہ ہیں وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور آقا علیہ السلام کے غلاموں پر اللہ کے رسول براہ راست گواہ اور دیکھنے والے، مشاہدہ فرمانے والے، تو آپ خوش نصیب ہیں، ہر وقت بھی مشاہدے میں ہوتے ہیں مگر وہ مشاہدہ عمومی ہوتا ہے۔ آج کی رات ان خصوصی حالات میں جو آپ آقا کے میلاد کی خوشیاں منانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آج کا مشاہدہ نبوی مشاہدہ خصوصی ہے۔ آج آقا علیہ السلام کی نگاہیں بطور خاص آپ پر جمی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت و حفاظت کی چادر آپ پر تنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچائے، اور اس میلاد پاک کی طفیل سرزمین پاکستان کو بھی امن و آشتی اور سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، اور پورے عالم اسلام کو بھی اور عالم انسانیت کو بھی۔ میں نے اپنی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جو مقدس آیتوں کی تلاوت وہ جج میں بیان کرنا چاہتا ہوں گفتگو کی ابتدا میں اس شب میلاد جس میں آپ یاد رہے جس کے لیے اہتمام کیے خرچ کیے اور پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کے غلام جان مال خرچ کر کے حضور کا میلاد مناتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر میری گفتگو کا موضوع آج کی رات جتنا اللہ رب العزت کو منظور ہوا
دامان الوقت کی تنگی کے پیش نظر موضوع ہوگا میلاد مدینہ اور محبت. بولیے کیا موضوع ہوگا؟ میلاد مدینہ اور محبت. یہ موضوع ہوگا. معلوم نہیں اس میں سے کتنا حصہ ہم کر پائیں گے، چونکہ وہاں موسلادھار بارش تھی مینار پاکستان پر اور لاہور میں طوفانی بارش سارے کارگر کو سب کچھ ڈوب گیا. پھر تبدیل کیا 3-4 گھنٹے پروگرام کو لیٹ کر دیا، مگر باوجود اس موسم کے آقا السلام کے غلام اور عاشق ہیں کہ وہ ان کی آمد نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی. اس آیت کریمہ کی تفسیر پر میرے بہت سے خطابات اور میری کتابوں میں اس کی تفسیر 4-5 مختلف جہتوں سے اس کی تفسیر اور اس کی تفصیلات بیان کی. میں شرح بحث کے ساتھ یا تفسیراً اس آیت کریمہ پر بیان نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ اس آیت کریمہ سے اخذ کر کے آگے شب میلاد کے ساتھ اس کا ربط قائم کرنا چاہتا ہوں. اور یہ موقع ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی میرے محبوب دوست ہیں جیسے پیر خلیل امام چشتی صاحب اور بہت سے حضرات اس رات میں ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اور اچھے صالحین اور ہمارے صوفیاء ہیں مشرف شاہ صاحب جیسے لوگ مسکین فیض الرحمان صاحب جیسے تو بیٹھتے ہوئے بھی میں دیکھ لیتا ہوں. اور ان سب کے لیے دعا یہ ہوتا کہ جو موجود بھی اس مشن کے فروغ کا باعث بنا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بهذا البلد. اب یاد رکھیے کہ میں اس آیت کی مختلف تفسیریں بیان نہیں کر رہا ہوں اور نہ علمی نکات بیان کر رہا ہوں، فقط ایک نقطہ آج کے موضوع کی مناسبت سے اخذ کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، لا اور تاکید کے لیے کہ میں یقیناً ہمیں بتایا جا رہا ہے اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اور وان تحمل بهذا البلد دونوں آیتوں کو ملا کر جو مفہوم ہوتا ہے وہ اور واضح یہ کرنا چاہتے ہیں دوسری آیت کی جو معنی مناسبت ہے پہلی آیت کے ساتھ. دوسری آیت اس قسم کی علت بیان کر رہی ہے کہ اللہ اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے، سبب کیا ہے اس شہر مکہ کی قسم کھانے کا. تو دوسری آیت کریمہ کا یہ معنی رب ہے. تو شاہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا کہ میرا گھر اس میں ہے. کعبہ اللہ اس کو دینی اصطلاح میں بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کیا کہتے ہیں. اور قرآن میں اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کو توفیق ہے وہ اللہ کے گھر کا حج ہے. اس کو آپ لوگ بیت اللہ جانتے ہیں، بیت اللہ کا گھر ہے. تو آیت کریمہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے. لا اقسم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میرا گھر اس شہر ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوب صرف اس وجہ سے کہ تیرا گھر ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کعبہ اللہ کی فضیلت اپنی جگہ، شرط ہر پوری دنیا کے مسلمانوں کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے دور
پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا اس وقت سے لے کر عہد نبوت تک، عہد نبوت محمدی تک، اور آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک پوری دنیا اسلام کے لوگ اس اللہ کے گھر کی طرف آتے رہے، سفر ہر کوئی اسی گھر کی طرف کرتا رہے، حج اسی گھر کا ہوتا ہے، طواف اسی گھر کا ہے، حتیم اسی گھر میں، حجر اسود اسی گھر میں، صفا مروہ اسی گھر میں، حرم اسی گھر کا ہے، کعبے کا حرم۔ تو لا محالہ خیال یہ بھی جاتا ہے کہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور حج ہے اور عبادت اور نماز کی توجہ کا مرکز یہی ہے، ساری دنیا اسی کی طرف کرتی ہے، تو کعبہ اللہ کی ان برکتوں اور عظمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہوئی، ایک فطری سوچ ہے انسان کی آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب قسم کھا دی یہ فرما کر کہ لا اقسم بهذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وہ قسم کھا دی تو عالم غیب ہے، وہ لوگوں کی سوچوں کو جانتا ہے، ان کے ذہن میں کیا کیا خیال آ سکتے ہیں اور خیالات کی سمتوں کو جانتا ہے، وہ خیال کیوں کب اور کیسے آ سکتا ہے، وہ کیوں کب کیسے کو بھی جانتا ہے۔ اس نے جانا کہ میں نے جب اس شہر مکہ کی قسم کھا لی تو لوگ وہ سوچیں گے کہ اس وجہ سے کھائی ہے کہ میرا گھر یہاں ہے، کعبہ یہاں ہے، حج یہاں ہوتا ہے، عمرہ یہاں ہوتا ہے، اس وجہ سے قسم کھائی۔ تو اس نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا خیال آنے سے قبل اس خیال کی جڑ کو کاٹا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میرا گھر کعبہ اللہ یہاں ہے اس لیے قسم کھا رہا ہوں، نہیں، فقط اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ کا گھر اور آپ کا گھومنا پھرنا اس شہر ہے، اس شہر کی فضیلتیں اپنی جگہ، اس شہر کی برکتیں اپنی جگہ، اس شہر کی عظمتیں اپنی جگہ، اس شہر کے حکم و درجے اپنی جگہ، اس شہر کی حرمت اپنی جگہ، ہر شہر اپنی جگہ حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ساری حرمتوں اور ساری عظمتوں اور ان ساری برکتوں اور ساری سعادتوں اور ان ساری عظمتوں کے باوجود یہ شہر اللہ کے قسم کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے ان حرمتوں، برکتوں، عظمتوں اور سعادتوں کی وجہ سے اس شہر کی قسم نہیں کھائی۔ ہاں، اس شہر کو ایک نسبت اور عظمت ایسی ملی ہے، ایک نسبت اور عظمت ایسی ملی ہے کہ اس نسبت نے اس شہر کو اللہ کی قسم کے قابل بنا دیا، اس ایک نسبت۔ اور اللہ رب العزت نے صراحتاً دوسری آیت میں اس کو واضح کر دیا، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لوگوں میری قسم کو سن کر دھیان تمہارا کعبے کی طرف نہ چلا جائے، میری قسم سن کر صفا مروہ کی طرف نہ چلا جائے، میری قسم کو سن کر دھیان تمہارا حج اور عمرہ کی طرف نہ چلا جائے، حرمت شہر مکہ کی طرف نہ چلا جائے، ساری حرمتیں، برکتیں، عظمتیں اپنی جگہ، مگر میں رب ہو کر اس شہر مکہ کی جو قسم کھا رہا ہوں وہ صرف یہ کہ میرے مصطفیٰ کا گھر اور قیام مسکن یہاں ہے۔ اب یہ بات توجہ کرو، یہ تو دوسری آیت کریمہ کی معنی مناسبت کی پہلی آیت اللہ کی قسم کی تفسیر، اللہ کی قسم کی علت بیان کر دی، پھر اللہ رب العزت جو کہ رب ہے یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اتنی وضاحت کے باوجود بھی کسی کے ذہن میں کوئی خیال آئے تو اللہ رب العزت نے اس پر تیسری آیت وارد کر اسی پر، اور وہ کیا فرمایا وَظَالِمٌ وَمَا ظَلَمَ، ایک اور قسم کھاتا کہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں صرف اس لیے کہ محبوب آپ کا قیام اور مسکن اس شہر ہے،
اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی، آگے آقا علیہ السلام کے میلاد کی قسم کھائی، الحمد سے بالناس، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی مقدس کتابیں اور صحیح تک دیکھی، اللہ نے کسی پیغمبر کے میلاد کی قسم نہیں کھائی، صرف میلاد مصطفیٰ کی قسم کھائی۔ پہلے شہر مکہ کا مولد مصطفیٰ ہے، حضور کے میلاد کا شہر ہے، حضور کی ولادت کا مکان ہے، ولادت کی جگہ ہے، تو حضور کے مسکن مولد کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے ہر اس والد کی محبوب جس کے سر سے آپ کا نور گزرتا رہا۔ اس والد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ تفسیر مفسرین نے آدم علیہ السلام کو بھی مراد لیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مراد لیا، آقا علیہ السلام کے دادا کا جد امجد کو بھی مراد لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصراحت لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کر تو جتنی مکانی عظمتیں تھیں ان ساری عظمتوں پر حضور علیہ السلام کا مولد ہونے، یعنی حضور کی ولادت کی جگہ ہونے کی جو نسبت تھی، اس کو فوقیت دی گئی۔ تو وہ مکہ کی افضلیت ان ساری برکتوں سے بڑھ کر مولد مصطفیٰ ہونے کے باعث ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مکہ کی افضلیت حضور کا مولد یعنی مقام ولادت مصطفیٰ ہونے کے باعث مکہ کی افضلیت ساری فضیلتوں پر فوقیت دے گئی۔ اب یہ مقدمہ میں نے پورے سمجھایا، اس کو کہتے ہیں فضیلت مکانی۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک جگہ کی فضیلت باقی جگہوں کی فضیلتوں سے اوپر ہو جاتی ہے، فوقیت مل جاتی ہے، فضیلت مکانی۔ تو جس طرح کا قاعدہ آپ نے قرآن سے سمجھ لیا، اور اس میں کسی مفسر کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ 1000 فطر تفسیر کی اٹھا لیں وَأَنْ حِلٍّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور وجہ قسم الہی کی کوئی اور خبر کسی ائمہ تفسیر میں سے کسی ایک نے بھی آج تک اس پر اختلاف نہیں کیا۔ یہ کوئی مسالک اور مقاصد فکر پر اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو تفسیر اٹھا لیں صحابہ اور تابعین کی تفاسیر سے لے کر متقدمین اور متاخرین اور معاصرین تک، میں نے آپ کو عرض کیا ایک مفسر بھی امت مسلمہ کی 1500 سال کی تاریخ میں اس سے مختلف تفسیر نہیں کرتا۔ اس قدر کی جماعت قرآن کی نص صریح گنجائش ہی نہیں اس زمانے میں۔ تو آپ سمجھ گئے فضیلت مکانی کا اصول۔ اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ مکہ کو بہت سی فضیلتیں مختلف جگہوں کی نسبت سے حاصل کی، مگر نسبت محمدی کی فضیلت ساری مکانی فضیلتوں سے اوپر نکل گئی۔ میں ایک نقطے پر آپ کو ذہن کو محفوظ کر رہا ہوں۔ کعبہ اللہ بھی ایک مکان ہے، تو اس کی مکانی فضیلت نیچے رہ گئی۔ مولد مصطفیٰ ہونے کی مکانی فضیلت، عرفات، مینا، مزدلفہ ساری فضیلتیں، لیکن کعبہ اللہ کی فضیلت نیچے رہ گئی۔ مولد مصطفیٰ کی مکانی فضیلت کے مقابلے میں تو باقی فضیلتیں تو پہلے کعبہ کے مقابلے میں نیچے، باقیوں کا تو مقابلہ ہی نہ رہا۔ جب دعا ہو جیسے آپ نے مکانی فضیلت کو یہ سمجھ لیا، وہ جو عظمت ہے، وہ جو حسن ہے ریلیٹڈ ٹو پلیس، اسپیسیفک پلیس،
اسی طرح ورچو ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفک ٹائم. So there are virtues related to places and virtues related to time. وہ فضیلت مکانی تھی، اب اسی کی روشنی میں فضیلت زمانی ہے. سات دن ہیں ہفتے کے، ان سب میں افضل دن جمعہ. یہ فضیلت زمانی ہے، فضیلت زمانی. دن کو سارے اللہ ہی کو پیدا کرتا ہے، دن اللہ تعالیٰ ہی کو پیدا کرتا ہے. تو جمعہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کرتا ہے. بھائی ہمارے یہاں تو جمعہ نہیں، جمعہ شریف بن گیا اور جمعہ کو مبارک بن گیا. اس میں نماز جمعہ رکھ دی گئی اور آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلتیں اور برکتیں بیان کر دی. ذرا آقا علیہ السلام سے پہلے چلے جائیے تو تب بھی تو یہ فرائیڈے تھا، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، پہلے بھی تو یہ جمعہ تھا. تو جمعہ کی فضیلت زمانی 7 دنوں میں جو افضل بنایا ہے. میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں جب افضلیت فضیلت بھی اللہ پاک بہت دیتا ہے، فضیلت بہت ہم کو دیتا ہے، دنوں کو بھی دیتا ہے، راتوں کو بھی دیتا ہے، مہینوں کو بھی دیتا ہے، شہروں کو بھی دیتا ہے، ملکوں کو بھی، قطروں کو بھی دیتا ہے. فضیلت بہت فضیلتیں دیتا ہے، مگر اس ساری فضیلتوں میں سے کسی کو افضل بناتا ہے، سب سے اونچا بناتا ہے. اس ساری فضیلتوں میں کسی کی فضیلت کو سب سے اونچا کر دینا، یہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول، اس کا اصول کیا وہ سمجھانا چاہتا ہے. تو جیسے آپ نے مکہ کی مختلف مقامی فضیلتوں میں اللہ کی قسم کی نسبت سے فضیلت جان لی کہ جب آقا علیہ السلام کا مولد بن گیا تو حضور کی ولادت ہو گئی شہر میں، تو حضور کی ولادت میں تمام مقامات کی فضیلتوں کے مقابلے میں اس کو افضل بنا دیا. تو جمعہ کو کیا فضیلت ملی؟ اس کی بھی وضاحت آقا علیہ السلام نے خود فرما دی. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جمعہ کیوں افضل ہے باقی ایام سے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. تو ایک نبی کی ولادت، ان کی تو ماں باپ سے تو نہیں، تخلیق ہی تھی تو پیدائش پہلے. ایک نبی کی پیدائش میں سارے دنوں میں اس جمعہ کو افضل بنا دیا. آقا علیہ السلام کا شریف ہے، یہ خلق آدم، یہ اس لیے افضل بن گیا افضل الایام، اس میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں سے پہلے نبی کی پیدائش ہوئی اور اسی دن آدم علیہ السلام کا نزول ہوا زمین پر، حدود ہوئی، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی. تو ساری نسبتیں ایک پیغمبر بھی اس دن کے مل گئی، تو یہ سب دنوں کے افضل دن مل گئے. اسی طرح حج کا جو ہے افضل ایام، اس دن حج ہوتا ہے تو حج کی نسبت میں اس کو افضل بنا دیا. اشرا محرم ہے، اشہر الحرام ہے، 4 مہینے میں حرمت والے ہیں، انہوں نے ان کو عظمت دے دی. پورا ماہ رمضان ہے، اس کو فضیلت مل گئی. پھر ماہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ آخری اشرا ہے، وہ پہلے بھی اشروں پر فضیلت مل گئی. پھر آخری اشرے میں 7 راتیں ہیں، باقی راتوں پر فضیلت مل گئی. آپ نے دیکھا اللہ کے ہاں اور اسلام میں اس طرح فضیلتوں کا اور درجہ بندی کا ایک نظام ہے یا نہیں؟ مجھے تصور ہے کہ ہر شے برابر ہے. یہ جو انجل کی راضی بنا دیتے ہیں نا، ہر شے برابر، ایسا نہیں ہوتا ہے. فضیلتوں کا جو نظام ہے درجہ بندی، درجہ بندی. تو جیسے میں نے بتا دیا کہ رمضان باقی 11 مہینے کے افضل، اس کے 3 اشروں میں آخری اشرا پہلے بھی اشروں سے افضل، 10 راتوں میں سے 5-7 راتیں بقیہ راتوں سے افضل. تو افضلیت کا ایک درجہ بندی کا نظام ہے. اور سب سے افضل تو لیلۃ القدر ہو گئی.
انا انزلناه فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر افضل ترین رات ہو گئی اور اس میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ برکت والا بنا خیر من الف شہر، تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اگر راتیں افضلیت پا گئی تو راتوں میں کوئی ریاضت مجاہدہ نہیں دی کہ راتیں ساری رات کھڑی ہو کے عبادت کرتی رہی تو افضل ہو گئی، راتوں میں کیا مجاہدے کی؟ تو وہ تو وقت ہے، اگر دن افضل ہو گئے تو دنوں میں کوئی مجاہدات اور ریاضات نہیں تھی، تو دن ہے وقت ہے، کوئی انسان ہو اگر مہینوں پر افضل ہو گئے تو مہینوں کی اپنی ریاض سے مجاہدے نہیں ہے، میرے ملتے کی طرف توجہ کرے تمام اسلامی۔ آپ نے دیکھا کہ جس شہر کو بھی فضیلت ملی کسی نہ کسی نسبت سے، آج اس تصور کو امت بھولے جا رہی ہے، مساوات کے تصور میں، برابری کے تصور میں کا اتنا غلط مفہوم اور غلط اطلاق ہو رہا ہے کہ پورے میدان اسلام کو در در کر دیا لوگوں کے فکر۔ اصل برابری کام رہتی ہے، اصل برابری میں تو جب ہر انسان برابر ہے تو مومن اور کافر بھی ہے، انسان ہم متقی اور فاسق و فاجر بھی انسان ہونے میں برابر ہے۔ بھائی پتھر ہے وہ بھی جو آپ کے واش روم اور ٹوائلٹ میں پتھر لگا ہے وہ بھی اور ہیرا بھی برابر ہے، پتھر ہے۔ اصل برابری ایک اور چیز ہے، اور درجے اور رتبے اور مقام اور عظمت کی برابری بھی ایک اور چیز ہے۔ پھر مومن اور کافر یکساں نہیں ہیں، پھر مسلمانوں میں ایک متقی اور غیر متقی برابر نہیں ہے، متقین بھی صالحین اور غیر صالحین، یہ اولیاء عام درجے کی متقی برابر نہیں ہے۔ پھر اولیاء میں ابدال یزبا اور اقطاب اور اغوا سے وہ برابر نہیں، پھر اس کے بعد انبیاء سے کل اولیاء سے بلند، صحابہ کرام ان سے بلند ہے، پھر صحابہ سے برابر نہیں۔ میں آپ کو اصول کو جا رہا ہوں، یہ تصور کہاں سے گھڑ لیا ہے؟ جہالت کی انتہا ہے، بس ایک لفظ سمجھ لیا کہ سب برابر ہے، باپ اور بیٹے برابر نہیں، یہ درجے نہیں ہے۔ اب میری بات نہیں، اگر یہ سب برابر ہو، سب کچھ برابر ہونے لگ جائے تو سارا نظام ہی گرم گرم ہو جائے گا۔ ارے صحابہ کل اولیاء سے افضل، مگر وہ خود سب برابر نہیں، تمام 1,20,000 صحابہ میں بیعت رضوان کے 1400 صحابہ افضل، ان 1400 میں سے بدری صحابہ جو اہل بدر جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے 313 سب سے افضل، ان 313 میں پہلے 40 افضل ہیں جو ایمان لائے، ان 40 میں 10 مبشرہ افضل ہیں، ان میں پہلے 4 خلفائے راشدین افضل ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہر جگہ جہاں فضیلت ہے اس فضیلت کے ساتھ کہیں نہ کہیں افضلیت ہے، جہاں فضیلت ہے وہاں افضلیت ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو جس طرح صحابہ سب برابر نہیں، اسی طرح بھائی انبیاء بھی سب برابر نہیں۔ 1,20,000 انفارمیشن لیا اور 1,20,000 سب سارے برابر نہیں، ان میں 313 جن کی رسالت ملی ان سب سے افضل، وہ رسول ہو گئے 313 رسول کل انبیاء سے افضل۔ تو 313 رسولوں میں 5 جن کے قرآن مجید نے اولو العزم من الرسل کہا وہ افضل ترین۔ 313 میں قرآن تقسیم کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے، آپ کس شے کا انکار کریں؟ 1,20,000 میں 313 رسول افضل اور ان میں 5 رسول افضل، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سرور انبیاء سید المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترتیب زمانے سے بیان کیا ہے اور
قرآن کا طریقہ دیکھیے کہ جب وہ 5 کا ذکر کرتا ہے قرآن کئی مقامات پر آئے آقا علیہ السلام سب سے آخر میں ہے، مگر ذکر حضور کا ان 5 سے پہلے کرتا ہے۔ جہاں 5 کا ذکر آیا آقا علیہ السلام کا ذکر پہلے کرتا ہے، پھر باقی ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ قرآن سے کرتا ہے۔ جیسے آپ سے حلف لیا، میثاق لیا، اور نوح سے لیا، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، عیسیٰ سے، نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ترتیب وہی تاریخی ترتیب رکھی جو پہلے اس کا ذکر پہلے نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، تاریخی ترتیب برقرار رکھی، اور اس ترتیب میں پھر آقا علیہ السلام کا ذکر اینڈ پر آنا چاہیے تھا، مگر آخری نبی کو اٹھا کر ذکر میں پہلے کر دیا، تاخر زمانی تھا مگر تقدم ذکری کر دیا، ذکر میں پہلے۔ یہ تو آپ کو یاد نہیں رہے گی، ایسی روسی آتی ہے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تو سادہ سی بات ہے یاد رکھنے کی، وہ یاد رہے گا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو محبوب آپ پر اتاری گئی اور جو وحی آپ سے پہلے اتاری گئی، تو جو پہلے اتاری گئی اس کا ذکر پہلے آنا چاہیے، جو بعد میں اتاری گئی اس کا ذکر بعد میں، مگر نظام اللہ کا نظام یہ ہے جو بعد میں آیا اس کا ذکر سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقصد بات ہے کہ افضلیت کا ایک نظام ہے، پھر رسول نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں مگر ان میں بعضوں پر بعضوں کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو قرآن مجید کے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں صریحاً اصول ثابت کر دیا کہ سب برابر بولیے، سب رسول برابر نہیں، سب نبی برابر نہیں، سب صحابہ برابر، سب انسان برابر نہیں۔ یہ برابری کا منفرد جو ہم نے بنا رکھا ہے یہ اللہ کے نظام اور قرآن کی تعلیمات کے منافی ہے۔ وہ برابری اور ہے، وہ انسانی حقوق کی برابری ہے، وہ ہیومن ڈگنیٹی کی برابری ہے، وہ مسئلہ ہی ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھیں کہ جہاں بھی افضلیت آئی ہے، افضلیت کسی نہ کسی نسبت سے ملی، تو لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل کیوں ہو گئی؟ صرف اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس زمین پر نہیں، آسمان پر، بیت العزت لوح محفوظ سے بیت العزت اوپر یہ سفر، مگر جب اتارا تو لیلۃ القدر، تو قرآن کی نسبت میں ایک نسبت سے لیلۃ القدر کل راتوں سے افضل ہو گئی۔ تو اب یہاں تک اصول سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت میں دی، مگر جس کو بھی جو فضیلت دی وہ فضیلت کسی نسبت سے ملی، کسی نسبت سے ملی۔ تو اگر ہم نسبت کی اہمیت کا ہی انکار کر دیں اور نسبت کی اہمیت یا تصور ہی ختم کر دیں اپنے تصور دین سے، تو خدا جانے ہم نے کتنے ہزار قرآن اور سنت کے تصورات کا انکار کر ڈالا، آیات قرآن اور حدیث نبوی کا انکار کر ڈالا۔ تو نسبت سے فضیلت ملی تو لیلۃ القدر افضل سب راتوں سے نسبت قرآن کے بعد یہاں تک آپ آ گئے۔ اب محدثین نے اور ائمہ نے اور علماء محققین نے اس پر گفتگو کی کہ ایک طرف لیلۃ القدر کی افضلیت ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، تو یہ سوال اٹھا ائمہ اور علم کے ہاں کہ یہ جو لیلۃ المولد ہے، حضور کے میلاد کی رات، یہ زیادہ افضل ہے یا لیلۃ القدر؟ آج آپ ساری یاد آ گئی نا، یاد رہے آج کی رات کا بھی جاگنا ہے، اور 27ویں شب رمضان یا لیلۃ القدر جو بھی ہو رات میں اس رات کا بھی جاگنا ہے۔ مگر علمی نسبت کی طرف بعد میں آتا ہے دو کو فرق سمجھا،
ایک ذوقی فرق سمجھا یہ کتابیں نہیں. لیلۃ القدر کا جاگنا بھی جاگنا ہے اور اس کا بڑا اجر ہے, اور شب میلاد کا جاگنا بھی جاگنا ہے, مگر دونوں کے جاگنے کا فرق کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم, لیلۃ القدر میں ہر کوئی جو جاگنے والا ہے وہ جاگتا ہے اپنی خاطر. ہر کوئی اپنی خاطر جاگتا ہے, میری بخشش ہو جائے, میرے گناہ معاف ہو جائیں, میری توبہ کرنے ہو جائے, میری خطائیں معاف ہو جائیں, مجھے اجر مل جائے, مولا مجھے رزق بنا دے, بیماری ختم ہو جائے. ہر جاگنے والا شب قدر میں جاگتا ہے اپنی خاطر, مگر لیلۃ المیلاد میں ہر جاگنے والا اپنی خاطر نہیں جاگتا ہے, مصطفیٰ کی خاطر. اب یہاں میں آپ کے ضمیر سے ایک سوال کرتا ہوں. مینار پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں جاگنے والے عاشقوں اور پورے عرضی پر ملین کی تعداد میں آج کی رات حضور کا ذکر, حضور کی محبت کا ذکر, حضور کی شان کا ذکر, عظمت کا ذکر سننے کے لیے جاگنے والوں, میں آپ کے ضمیر سے, آپ کے شعور سے سوال کرتا ہوں. آپ کے شعور دونوں جاگنا, دونوں قسم کے جاگنا حق, شب قدر کا جاگنا بھی حق, شب میلاد کا جاگنا بھی حق. مگر کیا اس کا انکار کیا کرے کہ شب قدر ہر کوئی اپنی لالچ میں جاگتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے, چونکہ رب کائنات آسمان دنیا میں اتر کے آواز ہو رہا ہے تو مجھ سے معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں, ہے تو مجھ سے رزق مانگنے والا میں رزق دے دوں, ہے تو مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں, ہے تو مجھ سے شفا مانگنے والا شفا دے دوں. تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا. ہر کوئی یہ جان کو جاگتا ہے کہ آج کی رات رب کریم عطا پر مائل ہے, تو ہر کوئی اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے, اپنے لیے جاگتا ہے. مگر شب میلاد ہر جاننے والا صرف مصطفیٰ کے لیے جاگتا ہے, حضور کی ولادت کی خوشی میں جاگتا ہے, حضور کی آمد کی فرحت و مسرت میں جاگتا ہے. اب میں آپ کے شعور سے سوال کرتا ہوں, اپنی بخشش سے مغفرت کی طلب میں ساری رات جاگنا خدا کو یہ زیادہ محبوب ہوگا کہ مصطفیٰ کی محبت میں جاگنا محبوب ہوگا. اللہ کو کس کا جاگنا زیادہ محبوب ہوگا؟ ایمان سے بولے بھائی, اس میں نہ کوئی مسلک کا دھندا ہے, نہ کسی فرقے کا دھندا ہے, نہ کسی مذہب کا, نہ تفرقہ کا, نہ مسائل کا. یہ قوم شعور کی بات ہے, انسانی شعور کی بات ہے. رب کائنات کو کس کا جاگنا زیادہ محبوب ہوگا؟ وہ اپنے لیے جاگ رہا ہے, یہ رب کے محبوب کے لیے جاگ رہا ہے. تو کیا آپ کو محبت کے دستور معلوم نہیں ہے؟ محبت کے دستور کیا ہے؟ محبت کے دستور یہ ہے کہ محبت کرنے والے کے محبوب کے لیے کوئی جاگے تو وہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ اس نے اپنا دستور بیان نہیں کر دیا, لا تم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, بے شک میرا گھر اس مکہ میں صحیح, مگر اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا, اس وجہ سے قسم کھاتا ہوں کہ میرے محبوب کا گھر ہے. تو اس نے واضح نہیں کر دیا کہ اس کا دستور محبت کیا ہے. یہ تو ذوق تھی اور یہ بنیاد بھی ایمان. اس پر روح البیان میں بیان کیا, آپ نے کچھ ریفرنسز دیے, انہوں نے اور بھی ایسے بیان کیا کہ یہ تو میں نے پہلے بیان کر دیا, یہ تو میرے لیے عاجزانہ اور خادمانہ سی باتیں تھی جو میں نے ایڈیشن کر دی, گوشت مظاہر کر دیا. اب تو صرف افضلیت کے بعد مختصر کی اس پر ریفرنس دے رہا ہے. امام اسماعیل حنفی نے روح البیان میں, امام ابن عابدین تنقیح الحمدیہ میں, امام سنہودی
صاحب البقاء میں قاضی ایاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے الشفاء میں امام ابو الولید الباجی ان تمام ائمہ محدثین نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں لکھنا سمجھے، وہ کہتے ہیں واقع اجماع علی تفضیل ما ضمن الاعضاء الشریفۃ حتی علی الکعبہ، وہ کہتے ہیں اس پر امت کا اجماع، یہ ائمہ علم کہتے ہیں امت کا اس پر، اور یہ کوئی پاکستان انڈیا کے علماء یا آج کل کے زمانے کے لوگوں کا فتوا نہیں، ان تاریخ کے معتبر معتمد ائمہ علم ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ اس پر اجماع واقع ہو چکا ہے، کیا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر آقا علیہ السلام کا جسد مبارک لیٹا ہوا ہے، یعنی قبر انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی قبر انور، روضہ اقدس منبر خضرا، جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، زمین کا وہ خطہ جو حضور اکرم کے جسم پاک سے مد ہو رہا ہے، فرماتے ہیں امت پر اماموں کا اس پر اجماع ہے کہ وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ پہلے بات کی آقا علیہ السلام کی، قرآن نے کہا تھا وہ جگہ جب وہ شہر میں محبوب پیدا ہوئے اس کی قسم، اب جہاں حضور آرام فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع ہے امت کا کہ وہ کعبہ سے افضل ہے، اور یہی مسئلہ امام ابن عساکر نے بھی بیان کیا، اسی مسئلہ کو امام صدقی نے بھی بیان کیا، امام ابن عقیل الحنبلی نے بھی بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف قبر انور اور روضہ اقدس کا وہ خطہ ہے زمین جہاں کا اسلام کا جسد مبارک آرام فرما ہے، وہ صرف کعبہ سے افضل نہیں، وہ کہتے ہیں اجماع یہ ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے، وہ کہتے ہیں انہا افضل من العرش، کہ حضور کے جسد پاک کے ساتھ مس ہونے والا زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ امام نبوی بیان کرتے ہیں، امام نبوی تفریح کرتے ہیں، بڑی لطیف بات کرتے ہیں، مطلب اللہ کی شان دیکھیے، یہ تو آسمان علماء نے بحث یہ بھی کی کہ زمین افضل ہے یا آسمان، یہ بھی بحث ہے، اب میں اس بحث نہیں جا رہا، اس کا آخری نقطہ امام نبوی کی زبان سے بیان کرتا ہوں، صاحب ریاض الصالحین امام نبوی فرماتے ہیں ان کا موقف ہے کہ آسمان افضل ہے زمین سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ آسمان زمین سے افضل ہے سوائے اس خطہ ارضی کے جس پر آقا علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے، وہ کل سماوات سے افضل ہے، وہ کعبہ اللہ سے افضل ہے، سماوات سے افضل ہے، حتی کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اب یہاں آپ نے دیکھا یہ بھی فضیلت مکانی کی بات ہے کہ جس جگہ آقا علیہ السلام کا جسد اقدس لگ گیا ہے، جس جگہ وہ زمین و آسمان سے فوق السماوات حتی کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، یہ فضیلت مکانی۔ اب فضیلت مکانی کی اس پوری گفتگو کے بعد امام قسطلانی جو شارح بخاری شریف 3 شریف ہے دنیا میں معتمد اور معتبر ترین، جن کی پوری دنیا میں قبولیت عام ہے، اور ہر اہل علم اور ہر شیخ اور ہر عالم کے سامنے صحیح بخاری کے لیے 3 شروع ہوتی، ایک امام قسطلانی کی فتح الباری، ایک امام قسطلانی کی ارشاد الساری، ایک امام عینی کی عمدۃ القاری، یہ وہ شارح بخاری ہے امام قسطلانی، اور المواہب اللدنیہ کے مصنف۔ اب امام قسطلانی شارح بخاری وہ المواہب میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مکانی فضیلتوں کا اصول جانا کہ آقا علیہ السلام کے جسد اقدس کے ساتھ
زمین کا جو ٹکڑا مس کر رہا ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، اور ساری فضیلتیں اس کی افضلیت کے سامنے مان کر گئی۔ جس طرح حضور کی حکمت نے اس مقام کو وہ عظمت دے دی۔ امام مسلمانی فرماتے ہیں اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً جس رات کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں میلاد مصطفیٰ ہوا، وہ شب قدر سمیت کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، جس رات کو حضور کی شب ولادت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں ان لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من لیلۃ القدر من وجوہ ثلاثہ۔ فرماتے ہیں تین اسباب ہیں، کتنے دلائل؟ ایک وہ جو میں دے چکا کہ وہ ذوقی دلیل، امام اسلامی بیان کرتے ہیں تین علمی دلائل، اور ایک کوئی اور دلائل بھی ہے، یہاں انہوں نے تین بیان کیا، میں انہیں تین کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں ایک عام خیال لوگوں کو بھی گزر سکتا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا، اس سے بڑھ کر کون سی رات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سی رات ہو سکتی ہے؟ امام اس قرآنی جواب دیتے ہیں، اب یہ میں نہیں جواب دیتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک تصور یا عقیدہ محبت کا مبنی آج کل لوگوں نے گھڑ دیا یا ہندوستان سے اس نے جنم لیا، نہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچے تو اس کی کم علمی ہوگی، اسے مطالعہ کرنا چاہیے کتابوں کا، اور ذخیرہ علم جو 1200 سال 1400 سال کا اسے خریدنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، لوگ اس کلام فرماتے ہیں کہ یہ خیال اگر آئے کہ لیلۃ القدر میں تو قرآن اترا تو وہ افضل ہونی چاہیے رات یا میلاد مصطفیٰ کی رات، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس لیے لیلۃ القدر کے مقابلے میں لیلۃ المولد حضور کی میلاد کی رات اس لیے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی شب قدر میں قرآن اترا، قرآن تو عطیہ ہے جو مصطفیٰ کے صدقے سے، قرآن تو اللہ کا عطیہ ہے، عطا ہے جو صدقہ مصطفیٰ سے ملا۔ اگر حضور مبعوث نہ ہوئے ہوتے، اس دنیا میں حضور تشریف نہ لائے ہوئے ہوتے، تو کس کو قرآن ملتا، کس پر قرآن اترتا؟ یہ عطیہ کس کو نصیب ہوتا؟ لیلۃ القدر شب قدر کیسے بنتی؟ ارے وہ قرآن تو شب قدر کی خاطر کھڑا اترا ہے، وہ قرآن حضور میں اترا، تو وہ اللہ کی عطاؤں میں سے عظیم ترین عطیہ ہے۔ ارے جو عطیہ جس رات میں اترے وہ تو افضل ہے، اور جو اس عطیہ کا واسطہ اور وسیلہ اور سبب ہے جس رات وہ خود نہیں لائے، اس کی عظمت کا بس عالم کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں قرآن حضور پر اترا، حضور کے لیے اترا بیت المعمور، اور شب میلاد میں صاحب قرآن آئے جن کے صدقے سے قرآن بھی ملا، جن کے صدقے سے اسلام بھی ملا، جن کے صدقے سے ہمیں معرفت توحید بھی ملی، اور جن کے صدقے سے ہمیں ایمان بھی ملا، اور جن کے صدقے سے ہمیں قابل ہوئے کہ شب قدر کو یاد کر سکتے۔ ارے شب قدر ہو یا قبول توبہ، نزول قرآن ہو یا انوار قرآن، یہ سب صدقہ ہے ولادت و بعثت مصطفیٰ کا۔ حضور آئے تو سب کچھ آ گیا، آقا علیہ السلام نہ آئے ہو تو کچھ بھی نہ آتا، پھر شب قدر کہاں سے آتا؟ تو شب قدر تو ملی ہے واسطہ مصطفیٰ سے، تو کیا واسطے کا درجہ اس ہستی سے جس کا واسطہ ہے اس سے بھی بلند ہو جائے؟ یہ تو پہلی بڑی، اور پھر نزول قرآن کے حضور کی خاطر ہوا، نزول قرآن حضور اسلام کی خاطر ہوا۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا سبب لیلۃ القدر کی فضیلت کا یہ ہے کہ اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ قدر کے اندر تنزل الملائکۃ
اس میں روح امین جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. پھر امام عثمانی فرماتے ہیں کہ اس رات لیلۃ القدر میں ملائکہ آتے ہیں زمین پر اترتے ہیں. شب میلاد میں مصطفیٰ زمین پر تشریف لے اور ملائکہ کا نزول اس کی فضیلت کیا معنی رکھتی ہے ضرور کے مصطفیٰ کے ساتھ. یہ ملائکہ کے چوکی دار ہے حضور کے گھر تو حضور کی اہل بیت کے چوکی دار ہے. یہ حضور کے صحابہ غلاموں ولیوں کے غریب نیچوں میں پھرتے ہیں. حضور کی امت کا ولی سویا ہے تو ملائکہ اس کے سرانے اور اس کے پائیں پیچھے دعائیں کرتے ہیں. ملائکہ حضور کی امت کے صالحین کے لیے دعا ہو رہتے ہیں. ملائکہ مجالس میں ذکر کو ڈھونڈتے گلیوں کوچوں میں پھرتے ہیں جہاں حضور کی امت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ملائکہ کا نزول شب قدر کو وہ فضیلت نہیں دے سکتا جو خود درود اور میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے. اور جبرائیل امین کہ وہ بھی اترتے ہیں تو اس رات جبرائیل امین ایک بار اترتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل اتنا اترتے تھے کہ لگتا تھا یہاں سے جاتے ہی نہیں. بعض علماء نے کہا کہ 24,000 بار اترے ہیں حضور کی بارگاہ. تو جس رات حضور کا ظہور ہوا جو رات شب قدر کے افضل ہے اس میں ملائکہ کا ظہور ہوتا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں تیسرا سبب یہ کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ افضل ہے صرف امت محمدی کے لیے مسلمانوں میں. یہ افضل ہے صرف مسلمانوں کے لیے امت محمدی کے لیے. اور شب میلاد اس سے زیادہ افضل اس لیے ہے کہ چونکہ اس میں ولادت مصطفیٰ ہے اور حضور کا آنا ساری انسانیت اور ساری کائنات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. عالم انس جان کے لیے کل موجودات عالم کے لیے. تو لیلۃ القدر کا نفع مخصوص ہے صرف امت محمدی کے لیے اور آقا علیہ السلام کی ولادت اور آمد اس کا نفع پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے وسیع تر ہے. یہ میں نے کچھ چیزیں عرض کی کہ شب میلاد کا جاگنا اور اس میں منانا اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ شب قدر کے سمے کوئی رات افضلیت اس جیسی نہیں ہے. تو آپ آقا علیہ السلام کی خاطر جاگنا خدا جانے کتنی شب ہے قدر سے بڑھ کر اللہ کے حضور سے اسے اجر نصیب ہوتا اور قبولیت نصیب ہوتی. شب قدر کا جاگنا وہ جاگنا برائے مغفرت ہے اور شب میلاد کا جاگنا برائے محبت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھیجا تو حضور اسلام کی ولادت کا کائنات کی ابتدا سے ہی حضور کی ولادت میلاد کا اہتمام کیا. اللہ پاک نے دو اہتمام کیے. یہ بات دو اہتمام کیے خصوصی. ایک حضور کے میلاد کا اہتمام کیا ابتداء کائنات سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اہتمام کیا ابتداء کائنات سے. حضور کے میلاد کی اتنی اہمیت دی اللہ پاک نے کہ صرف ولادت کے وقت سے نہیں آپ ہم کو ربیع الاول آتا ہے تو اہتمام شروع کرتے ہیں ولادت کا. اللہ رب العزت نے جب عالم خلق پیدا کیا تو تخلیق خلق کی ابتدا سے حضور کے میلاد کا اہتمام شروع کر دیا. انہی اہتمام میلاد انہی اہتمام بولیے میلاد. امام بہت بات کرتے ہیں
اور امام ابن ابی عاصم اور امام ابن عساکر اور امام سیوطی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی سند حاصل کرتے اور اس جنابی ابھی کوٹ کر رہا ہوں حدیث اس کو امام ابن ابی عاصم کے علاوہ خود امام احمد بن حنبل نے روایت کی فضائل صحابہ حضرت سلمان امام بہقی نے دلائل النبوت میں امام بیلوی نے مسند الفردوس میں پھر سے امام القلانی نے لسان المیزان میں لکھا ہے اور علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ بہت سے ائمہ حدیث کا کسی ایسی حدیث کو لے کر استدلالاً اور احتجاجاً اپنی کتابوں میں درج کرنا بطور دلیل یہ طلب سے دل کو دور ہوتی ہے یہ حدیث اس لیے امام سیوطی نے اسناد کو حسن کہا تو میں اب کر رہا تھا کہ حضور کے میلاد کا اہتمام اللہ نے شروع سے کر دیا اب میں بہت پیچھے نہیں جاتا کیونکہ وقت بہت قلیل رہ گیا ہے تو میں پیدائش آدم علیہ السلام سے شروع کر رہا ہوں بس تاکہ ریفرنس سے جان جاؤں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا السلام نے فرمایا لما خلق اللہ آدم خبر لآدم بنیہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو قیامت تک جو ان کی اولاد پیدا ہونی تھی اور ان کو ان کی ساری اولاد سے آزاد اولاد کی روح اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی کر رہا ہے مفسرین نے بیان کیا وہ جو آدم علیہ السلام کی سلب روح سے اللہ پاک نے حل کیا اللہ نے بربرکم قالوا بلا ساری روحیں بولی تھی تو آدم علیہ السلام کو دکھا دی اطلاع فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض تو آدم علیہ السلام نے جب اپنی نسل سے پیدا ہونے والی پوری انسانی طبقات کو دیکھا تو ملاقہ فرمانے لگے کہ کون افضل ہوگا کس کی فضیلت کم ہوگی کس کی اور کم ہوگی کس کی فضیلت بہت زیادہ ہوگی تو اس طرح نسل طبقات اور انسانوں کے درجات اور فضائل دیکھنے لگے دیکھتے دیکھتے جب آخری زمانے پر پہنچے آدم علیہ السلام فرعانی منظر سات فی اسفل آخری زمانے پر پہنچے تو مجھے چمکتے ہوئے نور کی صورت میں دیکھا یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا الوہی اہتمام میلاد مصطفیٰ کا اس کو بیان چمکتے ہوئے نور کی صورت میں آخری زمانے میں دیکھا تو میرے سمجھنے کے نور میں کیونکہ کوئی نور ایسا نہیں چمک رہا سب انبیاء کی ارواح دیکھتے تھے جب اس نور کو بہت چمکتا ہوا دیکھا تو فقال یا رب من ھذا تو آدم علیہ السلام عرض کرنے کے یا اللہ میرے رب یہ ہے جس کا نور میری ذریت میں اتنا چمک رہا ہے قال ھذا ابنک احمد وهو الافضل والآخر اے میرے آدم یہ آپ کا بیٹا احمد محمد مصطفیٰ ہے اور یہی اول بھی ہے اور یہی آخر بھی اپنی تخلیق میں سب سے اول ہے اور اپنے ظہور اور بعثت میں سب سے آخر ہے بہت سی آدمی تھی میں نے کیا کہ ہم کو ترک کرتے ہوئے چند پاسنگ ریفرنسز دوں گا اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں جس کو پھر امام بیلوی نے مسند الفردوس میں ابن سعد نے طبقات میں امام سیوطی نے خصائص میں ابن ابی حاتم اور امام ابو نعیم نے سب نے امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں امام مناوی نے فیض القدیر میں امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور تفسیر قرآن میں امام بغوی نے اپنی تفسیر میں سیوطی نے اپنی تفسیر میں کل ائمہ نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ کتب حدیث میں اور ائمہ تفسیر نے استدلالاً اس سے حجت قائم کرتے ہوئے اپنی تفاسیر میں بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک آیت کی تفسیر حضور علیہ السلام سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول تعالی
انہوں سنا کہ آقا علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا اذ اخذنا من النبیین میثاقهم سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 اذ اخذنا من النبیین میثاقهم ہم نے انبیاء سے ان کے حلف فرائے اس آیت کی تفسیر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال كنت افضل النبیین وفي رواية أفضل الناس في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ بي قبله آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میں کل انبیاء اور کل عالم انسانیت سے خلق میں سب سے پہلا اور مبعوث ہونے میں سب سے آخری ہوئی اور جتنے انبیاء دنیا میں آئے ظاہر سے پہلے ہوئے مگر نبوت کی ابتدا ظہور ان کا پہلے ہوا مگر حقیقت میں نبوت کی ابتدا میری سب سے قبل حافظ ابن کثیر جیسے امام بغوی جیسے اور امام قرطبی سب نے اس سے استدلال کے طور پر کیا ہے اور اس پر نقل یا جرا نہیں قبول کیا ہے تفسیر میں کیا اور یہ کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ کتنا زمانہ پہلے آقا علیہ السلام کی تقدیر اور ولادت کا اہتمام انہی اہتمام قبل ولادت جسد کب سے جاری ہے تعین نہیں حضرت کعب الاحبار روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ایک روز اپنے صاحبزادے کو وصیت کی اور میرے بیٹے اور دیگر کتب حدیث میں آیا ہے کہ وہ جو ان کو وصیت کر رہے تھے اس مراد حضرت شیخ علیہ السلام ان کو وصیت کی اور یہ فرمایا آدم علیہ السلام كلما ذكرت الله فاذكر الى جنبه اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے جب بھی اللہ کا ذکر کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر محمد ضرور کیا جب اللہ کا ذکر کرو ذکر محمد کیا اب ان کے لیے تو تعجب کی بات یہ تو آدم علیہ السلام کا زمانہ آقا علیہ السلام کی تو ولادت رسول نہیں ملا تو بیٹے نے پوچھا بیٹے اپنے بارے کے درانے سے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ذکر محمد لازم کر تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس میں محمد کو لازم کرنا اللہ کی سنت ہے آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ بدقسمتی کہ آج کے دور میں ان کے ذکروں کو جدا کر دیا گیا یہ جوڑ آدم علیہ السلام کے وقت سے جاری تھا اس کو پھوڑ دیا گیا آج آدم علیہ السلام نے یہ فرما رہا تو بیٹے نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا میں جب جنت میں تھا تو میرے عرش کے پاؤں پر اپنے محمد ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا اور پھر فرمایا آنا بھائی میں بتائیں میرا ابھی خمیر پورا تیار نہیں ہوا تب بھی ان کا ایسے ہر جگہ لکھا دیکھا كما أني شفت السماوات فلم أرى في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه فرمایا خدا کی قسم جب مجھے آسمانوں اور جنتوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے کوئی سماوی کائنات میں آسمانوں میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں اس میں محمد نے لکھا ہوا وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ پھر جب اللہ پاک نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں کوئی قصر جنت کے اندر کوئی محل اور اس محل کا کوئی ستون اور ستون کی کوئی بات خوبصورتی کی شے نہیں دیکھی جس پر اس نے محمد مزین نہ کر رکھا اللہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْعِينِ حتیٰ کہ میں نے حور عین کے گلوں پر اس میں محمد کو لکھا دیکھا ہے اور میں نے جنت کے دربانوں کی آنکھوں پر اس میں محمد لکھا دیکھا ہے طوبیٰ کے درختوں کے پتوں پر اس میں محمد لکھا دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اس میں محمد دیکھا ہے
فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد کے لفظ کی جھلک دیکھی ہے. فرمایا بیٹو تمہیں کیا کیا کہوں، کیا جنت، کیا عرش اور کیا عالم سماوات، کوئی مقام جو عزت اور تقریر کے لائق تھا اس میں محمد سے خالی نہیں پایا. اس لیے تم جب اللہ کا ذکر کرو اس میں محمد کا ذکر ساتھ کرو کہ اللہ کو یہ ذکر بڑا پیارا ہے. اس کو بھی پڑھیے محمد نے بالکل ائمہ نے بیان کیا. تو یہ اہتمام اس وقت سے جاری تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد حضور کے میلاد کا یہ اہتمام جاری رکھا. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث سے صحیح ہے، صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں اور مسند ابو یعلا میں اور درجنوں کتب حدیث میں جب صحیح بخاری میں آ گئی تو اللہ کی تو حوالہ بھی نہیں کر سکتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب یہ دیکھیے یہ الوہی اہتمام ہے ولادت محمد کا. یہ ہر کسی نے پیدا ہوا مگر آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے اللہ نے حضور کے نسب کو کس طرح چنا، اس کی کس طرح حفاظت کی، ہر پھول کو کس طرح پاک رکھا اور کس طرح دھیان میں رکھا تاکہ جس پھول اور جس بطن سے نور مصطفیٰ سفر کرتا ہوا جا رہا ہے وادی مدحہ تک اور دوسرے سیدہ آمنہ تک آباء و اجداد اور امہات میں کوئی صورت بطن پاکیزگی سے خالی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بوجھ کے قرون بنی آدم قرنا قرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی نسلیں آئی ہیں بہترین سے بہترین نسل کو چن کر مجھے اس میں سے گزارا گیا حتیٰ کہ اس نسل میں اور باپ اور ماں کے اس جیل میں جس میں اب میری پیدائش ہے. پھر صحیح مسلم جامع ترمذی میں حدیث صحیح حضرت واصلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے کنانہ کو چنا ولد اسماعیل نے اور ان قریش میں کنانہ کو چنا اور پھر ان میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے میرے خاندان کو چنا. امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب راوی ہیں، حضرت مطلب بن ابی وداع بھی راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا جن منبر پہ تھے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام نے پوچھا فقال من انا، صحابہ کرام نے پوچھا میرے صحابیوں بتاؤ میں کون ہوں. جامع ترمذی کی حدیث سے صحیح ہے اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی اور امام بیہقی نے دہلوی نے اور کل ائمہ نے اس کو لیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ کرام نے سادہ جواب دے دیا. فرمایا انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں. آقا علیہ السلام اس دن اپنی رسالت کی نسبت پہچان نہیں کروانا چاہتے تھے، وہ تو تھی اس دن اپنے میلاد کی اور اپنے نسب کی بات کرنا چاہتے تھے. میں مانا میں کون ہوں. پھر آقا علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقۃ، اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اس کی خلقی جو سب سے بہتر کرتا تھا اس میں مجھے یعنی میرے لیے سے رکھا. ثم جعل فرقتین فجعلنی فی خیر فرقۃ، پھر ان کے دو حصے بنائے اور سب سے بہتر حصے میں مجھے رکھا. ثم جعلهم قبائل فجعلنی من خیر قبیلۃ، پھر جب قبائل قبیلے بنائے سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے رکھا. پھر قبیلے میں جب گھر بنائے فجعلنی فی خیر بیتا وخیر نفسا، تو پھر مجھے سب سے بہتر گھر میں اور سب سے بہتر نفوس میں رکھا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خیرہم نفسا وانا خیر بیتا، میں گھرانے میں بھی کائنات کی سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنی ذات میں بھی سب سے اعلیٰ پیدا ہوں. آقا علیہ السلام اپنی ولادت کا صرف وہ بھی آمنوں میں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی ولادت میں اپنی نور کا پورا سفر بیان فرما رہے ہیں.
اور یہ بے شمار کتب حدیث میں اسانید صحیحہ اور اسانید حسنہ کے ساتھ آئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے لیا، طبرانی نے اپنی سند سے، امام حاکم نے اپنی سند سے، ابو نعیم نے اپنی سند سے، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے، اور رجالہم رجال الصحیح۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پورے نسب کے بارے میں اس طرح بیان فرمایا۔ اور جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ہاں آقا کی ولادت ہوئی، پھر اس حصے پر پہنچے امام حاکم، امام بہقی اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اور حافظ ابن کثیر جیسے ائمہ نے استدلال اور اس کو بیان کیا۔ آقا اسلام نے فرمایا سن لو کہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عالم انسانیت کی تخلیق کی، مجھے خیر سے لے کر خیر میں منتقل کرتا چلا آیا، فأخرجت من بین ابوین، حتیٰ کہ میں عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں اخیار سے اخیار تک منتقل ہوا۔ فلم یصبنی شیء من اہل الجاہلیہ، ہزار سال گزرے مگر دور جاہلیت کی کوئی خرابی میرے پورے نسب میں کسی فرد کو چھوڑنا چاہیے۔ کتنا اہتمام ہے یہ اہتمام، ہزار سال تک ہر مرد اور ہر عورت، ہر صلب اور ہر بطن کو پاک رکھنا، چن کر ارد گرد شرک کا ماحول ہو، گناہ کا ماحول ہو، پلیتی کا ماحول ہو، گمراہی اور ضلالت اور شرک کے بڑے ماحول میں ہزاروں سال کی تاریخ میں حضور کے نظر سے ہر طاہر و مطہر رکھنا، یہ اہتمام الوہی نہیں تھا تو اور کیا۔ اور یہ روح اہتمام میلاد مصطفیٰ کے تقدس کے لیے نہیں تھا تو اور کس لیے تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تو خرجت من نکاح، خدا کی قسم میرے پورے نسب میں جس چیز گھر پر میرا نور گزرا اس جوڑے کا نکاح ہوا۔ اس دور میں نکاح کا رواج تھا یا نہیں تھا، مگر میرے آباء و اجداد اور امہات کا کوئی جوڑا بغیر نکاح کے نہیں ملا۔ ولم اخرج من نکاح، اور بغیر نکاح کے میرا نور آگے نہیں چلا۔ من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی و امی، حضرت آدم سے لے کر عبداللہ اور آمنہ تک اسی طرح طاہر نکاح کا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے میلاد کی تاریخ بیان کی، مختلف الفاظ کے ساتھ اسی مضمون کو حضرت علی نے بھی روایت کیا۔ سنتے آئیے، یہ بیان حضرت انس بن مالک کی روایت، حضرت علی نے روایت کیا، امام طبرانی اور ابن ابی شیبہ امام مسلم کے شیخ ان کے ہاں، عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کیا، بغداد نے لیا، اور کہا رجال و ثقات، اور امام طبرانی نے لیا، اور اسی طرح ابن عباس کے علاوہ معاذ بن جبل نے بھی یہ مضمون روایت کیا آقا علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ نے بھی آقا علیہ السلام سے بھی روایت کی، اور ابن عباس کے عطا بن ابی رباح نے بھی اس مضمون کو روایت کیا، اور اسی مضمون کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب اندازہ کتنے صحابہ کرام حضور کے میلاد اور نسب پاک کی طہارت کے تسلسل سے بیان کر رہے ہیں، اور کتنے ائمہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور دیگر بہت سے دیگر صحابہ ہیں۔ تو یہ حضور کی ولادت کا اہتمام۔ اب چونکہ وقت کم ہے تو میں حضور کی نبوت کے اہتمام کی تاریخ کو بیان نہیں کرتا، وہ چھوڑتا ہوں کچھ مدینے سے رکھا، جیسے ولادت مصطفیٰ کا اہتمام کیا اللہ پاک نے، اس طرح حضور کی نبوت کا مختصر انداز کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی تھی کہ حضور کی نبوت کا فیض جاری کر دیا گیا۔ اس مغالطہ کو نکال لیں کہ 40 برس عمر مبارک ہوئی تو غار حرا میں حضور کی نبوت ملی نہیں، یہ غلط ہے۔ 40 برس عمر مبارک پر حضور کی برکت ہوئی، اس کو کہتے ہیں اعلان نبوت فرمایا، بے شک عطا نبوت نہیں ہوتی، اعلان نبوت ہوتا، نزول وحی ہوتا ہے۔ نبوت تو تخلیق آدم سے بھی پہلے نہ صرف آقا علیہ السلام کی عطا ہو گئی تھی بلکہ اس کا فیض جاری ہو گیا تھا۔
حدیث صحیح ہے بلکہ حسن صحیح ہے، الگ الگ طور سے امام ترمذی روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا متا وجبت لك النبوة قال آدم بين الروح والجسد، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے واجب ہو گئی؟ فرمایا آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوا۔ حضرت میسرۃ الفجر روایت کرتے ہیں امام حاکم طبرانی روایت کرتے ہیں حدیث صحیح ہے اسناداً، اور امام بخاری نے روایت کیا تاریخ الکبیر۔ وہ پوچھنے کے متا کون سا نتیجہ، بعض احباب اس کا معنی غلط سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں وہ لوگ، اس کا مطلب ہے اللہ کے علم میں نبی تھا، اللہ کے علم میں حضور کا اس وقت نبی ہونا یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ اللہ کے علم میں کہ ہر ایک کا نبی ہونا۔ آپ ہم جو لندن میں بیٹھے ہیں ہمارا فائدہ ہے نبی اللہ کے علم میں، مینار پاکستان سے بیٹھے ہوئے ہر شخص میں تشریف لانا ہے، اس کا بھی ہر نبی کی نبوت اللہ کے علم کی، علم الہی میں ہونا فضیلت نہیں۔ اگر یہ پوچھتے تو صحابہ کرام پوچھتے ہی نہیں کہ اللہ کے علم میں آپ سب سے نبی ہے، معاذ اللہ، اس طرح کا سوال کفر بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی وقت ایسا بھی تھا جب اللہ کے علم میں نہیں تھا ان کا نبی، کم سے اللہ کے علم میں آپ نبی ہونا آئے، اس کا مطلب ہے کوئی ٹائم ایسا بھی تھا جب اللہ کو معلوم نہیں تھا، استغفر اللہ العظیم، نبوت دینے کی لیے تھی، علم میں تو سوال کرنا ہی کہا ہے۔ سوال یہ ہے فرماتے متا کون کا نتیجہ، اب کب سے نبی تھے؟ آقا نے فرمایا جب آدم روح ہو جسم کے درمیان۔ یہ حدیث ابن عباس کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، طبرانی نے اسنادہ صحیح ہے ورجالہ کلهم ثقات رجال صحیح، اس کے سارے سند کے رجال صحیح۔ ایک صحابی روایت ہے آقا علیہ السلام سے کہ متا اخذ مسافر، آپ سے نبوت کا حل کر دیا گیا۔ ایک روایت میں متا جو ان کا نتیجہ، آپ نبی کب بنائے گئے، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، کب نبی بنائے گئے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ الفاظ روایت کیے اور رجال صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم، اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے متا جو ان کا نتیجہ، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ کس کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ سب کو معلوم نہیں تھا کہ جب عمر مبارک کا 20 برس کی غار حرا میں نہیں اتری دے سکتے کیا جائے نہیں، جب سب کو علم تھا پھر ہر صحابی نے سوال کیوں کر رہا؟ معلوم نہیں کہ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں بے سکتے، اگر بے سکتے نبوت کا عطا ہونا سمجھتے کہ اب سے نبی ہوئی تو پوچھتے کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ تو اعلان ہوا نبوت کا، یہ تو نبوت کو ظاہر کرنے کا امر ہوا، یہ تو قرآن کی وحی کا نزول ہوا، اور یہ نبوت عطا نہیں ہوئی۔ ہر صحابی جانتا تھا کہ نبی پہلے سے ہے، نبوت پہلے سے ہے، اس لیے پوچھتے تھے آقا کب سے نبی تھے؟ یہ تو ظاہر ہوا، ظاہر اللہ نے آخار ہوا کی وحی سے، مگر نبی تھے کب سے؟ تو فاروق اعظم پوچھتے متا جو علم کا نتیجہ، آقا اصل بات بتائیں کہ آپ نبی بنائے کب گئے تھے؟ تو آقا السلام نے فرمایا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام نے پانی اور مٹی کی۔ تو الغرض کثیر احادیث ہیں جنہیں بیسوں سینکڑوں کتب حدیث میں الگ اسانید کے ساتھ ائمہ نے روایت کیا۔ مقصود بیان کرنے کا یہ تھا اتنا ہی کہ آقا علیہ السلام کے لیے وہ اہتمام انہی طور پر اللہ رب العزت نے کیے۔ ایک آپ کی ولادت جو مقرر وقت پر ہونی تھی حضرت آمنہ کی گود میں، مگر اس ولادت کے لیے نسب کی حفاظت کا اہتمام صدیوں نہیں لاکھوں سالوں سے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ اور دوسرا اہتمام وہ نبوت
جو شہر مکہ میں غار ہوا میں ظاہر ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں، اس نبوت کو عطا کیا جانا اور اس کے فیض کو جاری کرنا اور انبیاء سے اس نبوت پر ایمان لانے کا حل لینا، یہ تخلیق انسانیت سے بھی تخلیق۔ اب جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ چونکہ اللہ رب العزت نے حضور کے ولادت کو اتنی اہمیت دی کہ حضور کی ولادت کی خاطر آقا کے پورے مذہب کو سنبھالا اور حضور کے نور کے پورے سفر کو سنبھالا، یہ حضور اسلام کی نسبت اور جس شہر میں حضور کی ولادت ہوئی اس شہر کی قسم کھائی، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ شہر کو اللہ کے ہاں قسم کھانے کے قابل بن گیا، تو جس شہر میں ہمیشہ کے لیے حضور کی آرامگاہ بن گیا، ہجرت کر گئے، جہاں حضور کا روضہ اطہر بنا، آقا علیہ السلام لیتے ہوئے تشریف فرما ہے، اس مدینہ کا مقام کیا بنا؟ مکہ کا تو سمجھ گئے، مکہ کا مقام سمجھ گئے، وہ مدینہ جو حضور کا مسکن بنا اور قیامت تک کے لیے حضور کا روضہ اطہر بنا، گھر بنا، اور یہی سے قیامت کے دن حضور کا کھڑا ہونا ہوگا۔ اس مدینہ کا مقام کیا ہوا؟ 3 لکھے اثر اس حوالے سے، باقی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، بڑی بہت جو طلب ہے، شاید آپ لوگوں کے ایمان میں خوب تازگی آئے اور تصورات بدل آئے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ مکہ کے ساتھ محبت کتنی ہوگی حضور کی ولادت کا شہر ہونے کے باعث کہ اللہ نے قسم کھائی۔ آواز زیادہ کریں گے، پھر حضور کی جائے ولادت اللہ کی قسم کھاتا ہے تو آقا علیہ السلام کی محبت کتنی ہوگی شہر مکہ سے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کیا بولیے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں، ایک ہی حدیث دیتا ہوں، اور صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1888 اور صحیح بخاری کا پھر 3926 1320 5654 5677 کتنی اور 6372 کتنی مرتبہ یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں جو اب دے رہا ہے، اور امام مسلم کی حدیث نمبر 1376، باقی درجنوں کتب حدیث میں مگر متفق علیہ جب ہو گئی، بخاری مسلم کی تو بات ہوتی متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت پیدا کر، اے اہل اسلام اور اہل ایمان، آقا علیہ السلام جس شہر میں محبت طلب کرے، جس کی محبت کی دعا کرے اور جس کی محبت کا ایک درجہ مقرر کرے، وہ ہمارے لیے دین ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے، ہمارا ایمان ہوا یا متفق کر رہے ہیں؟ باری تعالیٰ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت پیدا کر، کتنی کہب دینا کا 2 درجے فرمایا، کتنی پہلے درجے میں فرمایا اتنی محبت دے جتنی مکہ کی محبت، سمجھ گئے؟ آقا السلام جانتے تھے ہر ایک کے در کہ کوئی کہاں تک جا سکتا ہے میرے عشق میں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ عشق میں محبت میں غلو کرتے ہیں، اب وہ اعتدال کیا ہے غلو کیا ہے وہ مطلب سمجھ، محبت رسول میں اعتدال کیا ہے اور غلو کیا ہے۔ اعتدال والوں کے لیے فرما دیا کہ دینا مکہ، جو زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو کم سے کم مدینہ کی محبت مکہ کی محبت کے برابر کم سے کم، اور جو یہی رہنا چاہتے ہیں رہ جائیں محبت میں، اور جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، فرمایا او اشد خدا کا مکہ سے بھی مدینہ کی محبت کو بڑھا دیا، مدینہ کی محبت مکہ کی محبت سے زیادہ تردید کر دے، اتنی محبت
محبت مدینہ کی دے کہ مکہ کی محبت سے یہ محبت بڑھ جائے. تو آقا علیہ السلام نے آپ سمجھ گئے قاعدہ یہ مقرر کر دیا کہ مدینہ سے محبت کرنے کے 2 درجے ہیں. عام مسلمانوں کا درجہ کہنا مکہ وہ مدینہ سے اتنی محبت کریں اگر مسلمان رہنا چاہتے ہیں جتنی مکہ سے کرتے ہیں. اگر ان کی محبت مدینہ محبت مکہ سے کم ہو گئی تو وہ حضور علیہ السلام کے نافرمان ہو گئے, ایمان سے خارج ہو گئے. یہ کم درجہ ہے. اور فرمایا اگر کوئی ایمان میں اعلیٰ اور کامل درجہ پانا چاہتا ہے تو دوسرا درجہ اتنی محبت ہو اور سچا کے مکہ کی محبت سے بھی مدینہ کی محبت بڑھ جائے. یہ بخاری مسلم کی میں نے متفق علیہ حدیث بیان کی. اب اس کے بعد دوسری حدیث لینا چاہتا ہوں. دوسرا مضمون اس کو ذہن میں رکھنا متفق علیہ. دوسرا نقطہ بھی بیان کر رہا ہوں وہ بھی حدیث متفق علیہ بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ تاکہ دنیا میں کوئی شخص اپنی کم ہونے کے باعث ایسے رسم و یاد نہ مان سکے, غلط ملت بات نہ کر سکتا. آقا علیہ السلام نے دعا کی متفق علیہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث 1885 نمبر کی روایت کی اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں 1369 نمبر کی روایت کی. متفق علیہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ دعا کی اللہم اجعل بالمدینہ ما بمکہ من البرکہ. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی باری تعالیٰ میرے مدینہ کو اتنی برکت دے جتنی برکت مجھے مکہ میں رکھی ہے اس سے 2 گنا برکت مدینہ میں کر دے. چشتی صاحب یہ زبان مصطفیٰ ہے, یہ دعائے مصطفیٰ ہے. یہ بات کہہ دینا کہ محبت میں غلو کرتے ہو بڑا آسان ہے. ارے بخاری کو پڑھو, مسلم کو پڑھو, ترمذی پڑھو, ابو داؤد پڑھو, احادیث مصطفیٰ پڑھو, متفق علیہ قرآن نبوی پڑھو. میں اپنی کمزور کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. پھر بات کرو غلو کی, کہیں ایسا نہ ہو غلو کہہ کر خود ایمان سے نہ خارج ہو جائے. مصطفیٰ خود غلو کر رہے ہیں. یہ دعا کس کی ہے؟ کون دعا کرتا ہے؟ تاجدار کائنات نے دعا کی, امام بخاری نے روایت کیا, امام مسلم نے, احمد بن حنبل نے, امام ابن ابی حیثمہ نے, امام ابو یعلا نے, امام ابو وانا نے, کل ائمہ اور متفق علیہ حدیث. آقا نے ہاتھ اٹھا لیا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفین ما بمکہ من البرکہ. مکہ کو جو تو نے برکت دی ہے مولا اس سے 2 گنا برکت میرے مدینہ کو. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کیا کہہ رہے ہیں مکہ سے برابر مان دو, مکہ سے 2 گنا کر دو. نہیں, جو مصطفیٰ نے مانگ لیا وہی ہو گیا. دوسری حدیث وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. اس حدیث کی لفظ سنیے وہ بھی متفق علیہ. امام بخاری نے بھی نہیں, امام مسلم نے, امام ترمذی نے, امام نسائی نے, ابو وانا نے, صحابی نے. صحیح حدیث. آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی عرض کی اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و رسولک. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے مقرب بندے نبی اور رسول. دعا کر رہے ہیں میں بھی تیرا بندہ نبی اور رسول ہوں. انہو دعاک لمکہ, ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی, مکہ کی برکتوں کے لیے دعا کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کی دعا کی تھی. قربان جاؤں, آگے سنیے. وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ, اور میرے مولا میں تجھ سے اپنے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں.
دعا کرتا. باری تعالیٰ پوچھتے ہیں محبوب دعا قبول ہوئی، اب کتنی برکت کی دعا کرتے ہیں؟ قربان جائیں یہ حق حبیب کا ہوتا ہے، محبوب کے سوا ایسی لاکھ کی بات خدا سے کوئی اور نہیں کر سکتا. برکت دیتا ہوں، محبوب کتنی مانگتے ہو؟ آقا نے عرض کیا بمثل ما دعاک بہ لمکہ. عرض کیا باری تعالیٰ نمبر 1 پہلے تو اتنی برکت دے جتنی دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں مکہ میں رکھا. ومثلہ معہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا و قلیلنا و کثیرنا واجعل مع البرکۃ برکتین. باری تعالیٰ جو برکت مکہ کو دی ہے پہلے تو اتنی ہی برکت مدینہ کو دے دے. تو مدینہ برکت میں سب سے پہلے مکہ کے برابر ہو گیا، ایک برکت آ گئی. اور فرمایا وجعل مع البرکۃ برکتین، اور یہ برکت جو مدینے کو مکہ کے برابر کر دیتی ہے اب اس پر 2 گنا برکتیں اور عطا کر، اس پر 2 برکتیں اور عطا کرتے. مدینہ کی برکت مکہ کی برکت پر 3 گنا بڑھ گئی. کتنے گنا بڑھ گئی؟ 3 گنا بڑھ گئی. پھر ایک اور مقام پر آقا نے فرمایا ما بارکت لأہل مکہ کا، جو برکت اہل مکہ کے لیے ہے اس سے 2 گنا کر دے. کہیں فرمایا مثلی، مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ مدینے کی برکت کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ ایسی احادیث میں مدینہ کی برکت زیادتی اور کئی گنا ہونے کو بیان کیا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ سن لیتے کسی شخص کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم کہ یہ مکہ کو مدینہ سے افضل جانتا ہے تو اس کو طلب کرتا. میں نے سنا ہے کہ مکہ کو مدینہ سے افضل کہتے ہو، یہ مسلک عمر فاروق ہے. اگر یہ غلوب ہے تو خدا کے لیے فتویٰ یہ موطا امام مالک، کون سی کتاب حدیث؟ موطا امام مالک جلد 2 اور حدیث صحیح ہے. ائمہ نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے، حسن بھی نہیں. حضرت عبداللہ بن عیاش المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے، کوئی کام تھا، اپنے بلوا بھیجا، ملے. جب جانے لگے یہ حدیث 1700 اس کا نمبر ہے میرے ہاتھ میں، موطا امام مالک. اس کی جو طبع ہے دار المعرفہ بیروت لبنان کی، اس کا جز 2 حدیث نمبر 1700. جانے لگے فلما ادبر عبداللہ، پیٹ پھیر کے جانے لگے. ناداہ عمر بن الخطاب، فاروق اعظم نے بلا لیا. عبداللہ میری بات سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پلٹا فقال انت القائل لمکہ خیر من المدینہ. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آؤ عبداللہ میں نے سنا ہے، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے؟ فرمایا کیا تمہارا یہ قول ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے؟ وہ چپ کر گھبرا گیا. فقال عبداللہ نہیں سیدنا امیر المؤمنین میں تو یہ نہیں کہتا، فقلت ہی حرم اللہ وامنہ وفیہا بیتہ، میں تو کہتا ہوں مکہ اللہ کا حرم ہے، اس کا امن کی جگہ، اس کا گھر ہے. فرمایا لا اقول فی بیت اللہ ولا فی حرم شیئا، میں اللہ کے گھر کی بات نہیں کر رہا اور اس کے حرم کی بات نہیں کر رہا. کھری کھری بات کرو. کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ مکہ تو خیر من المدینہ؟
وہ حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، سب کچھ ہے، مگر کیا مکہ کو مدینہ سے افضل جانتے ہو؟ انہوں نے دوبارہ پھر اپنی صفائی دی، نہیں امیر المومنین، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کا حرم ہے، اس کا گھر ہے، اور یہ اگلی بات نہیں تھی کہ میں نے مکہ مدینہ سے افضل ہے، فرمایا ٹھیک ہے تو پھر جاؤ۔ یہ فاروق اعظم کا عقیدہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا گفتگو کے آخری حصے میں کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگوں ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا پہ کفر چھا جائے گا، ایمان اور اسلام ہر طرف سے خارج ہو جائے گا، کلمہ اسلام لینے والا کوئی نہ رہے گا، کفر چھا جائے گا، ایمان اسلام سکڑتا جائے گا، سکڑتا جائے گا، سکڑتا جائے گا، ساری دنیا سے نکل کر حجاز میں آ جائے گا، اور حجاز سے نکل کر بالآخر صرف مدینہ میں۔ بخاری اور مسلم کی پھر متفق علیہ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور مسجد نبوی میں جائیں، ریاض الجنہ میں داخل ہوں تو دروازے پر یہ حدیث آج تک لکھی ہے، متفق علیہ حدیث۔ آقا نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرھا، کہ جب اطراف و اطراف عالم اور پوری دنیا میں ایمان کی کوئی جگہ باقی نہ رہے گی تو ہر طرف سے سکڑتا سکڑتا مدینہ میں سکڑ کر ایمان اس طرح آ کے بند ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے دل میں آ کے بند ہو جائے گا۔ تو جب روئے زمین پر کہیں ایمان نہیں بچے گا اس وقت بھی مدینہ ایمان کا گھر، ایمان کی آخری منزل مدینہ ہوگی۔ لوگوں کبھی سوچا کیوں ہوگی، مکہ کیوں نہیں؟ ایمان ہر طرف سے سکڑ کر پوری دنیا، تین مرحلے ہوں گے، تینوں حدیث میں آقا نے فرمایا سب سے پہلے پوری دنیا سے سکڑ کر حجاز میں آ جائے گا، ایک حدیث حجاز میں آ جائے گا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حجاز میں آ کر پھر مدینہ، حجاز میں آ کر پھر سکڑ کر ایمان مکہ اور مدینہ کی دو مسجدوں کے درمیان میں آ جائے گا، رک جائے گا، ادھر مکہ ادھر مدینہ راستے میں آ جائے گا، دوسری سٹیج، اور تیسری سٹیج آخری مرحلہ ایمان کی حفاظت کی، مدینہ میں چل کے ایمان صرف مدینہ میں بند ہو جائے گا۔ پوری دنیا سے چل کر حجاز میں، حجاز سے چل کر بین المسجدین حرمین کے درمیان، اور حرمین سے چل کر مدینہ ایمان کی آخری منزل ہوگی۔ کیوں آخری منزل ہوگی؟ کعبۃ اللہ کیوں نہیں، مکہ کیوں نہیں؟ ایمان کی آخری منزل مدینہ ہوگی، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آرام گاہ بنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان نسبت مصطفیٰ کا نام ہے، جدھر مصطفیٰ ہو ایمان ادھر جاتا ہے، جدھر مصطفیٰ ہو ایمان کا مستقر وہاں ہے، ایمان کا ملجا و ماوا یہاں ہے، ایمان کی حفاظت اور مسکنت وہاں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ان الایمان بدا غریبا وسیعود غریبا، جیسے ابتدا میں اجنبی کے طور پر اسلام شروع ہوا تھا، اینڈ ایسا ہی ہوگا، پھر مسجد حرام مکہ اور مسجد نبوی کے درمیان رک جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ پھر سکڑتا سکڑتا من کل بلد الی المدینہ، ہر شہر سے ایمان نکلتا نکلتا مدینہ میں آ جائے گا، کما تعرض الحیۃ الی جحرھا، جس طرح سانپ ہر طرف سے ڈرتا ہے کہ لوگ مار دیں گے، اپنے دل میں آ کے حفاظت کرتا ہے، اس طرح ایمان ہر طرف سے نکل کر میرے مدینہ میں حفاظت پائے گا، میرے مدینہ میں حفاظت پائے گا۔ اور یہ ایمان کون سا ہے؟ یہ محبت رسول والا ایمان ہے، اس لیے رخ مکہ کا نہیں کرتا، مدینہ کا رخ کرتا ہے۔ مکہ مرکز عبادت ہے، مدینہ مرکز محبت ہے۔ عبادت کے لیے مکہ کی طرف جایا جاتا ہے، نمازوں میں رخ مکہ کا کرتے ہیں، مدینہ کا نہیں کرتے۔ عبادت کا رخ مکہ ہے، محبت کا رخ مدینہ ہے۔ تو ایمان کو آخری زمانے میں جب اپنی حفاظت کی ضرورت ہوگی تو مکہ میں پناہ نہیں ڈھونڈے گا، مدینہ میں گنبد خضرا میں پناہ ڈھونڈے گا۔
اور یہ محبت کا ایمان رکھنے والے، ان کو اس دور میں غربا کہا جائے جب پورے زمانے میں فساد ہوگا، پورے زمانے میں فساد ہوگا، اور جو محبت کا درس دے کر لوگوں میں اصلاح کرنے والے ہوں گے، آقا نے فرمایا ان کو غربا کہوں گا، اور فرمایا طوبی للغربا اذا فسد الناس، جب دنیا میں فساد پھیل جائے گا، دہشت گردی کا وقت آ گیا، فساد پھیل گیا، لوگ قتل ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بم ہیں، قتلات ہیں، قتل ہو رہے ہیں، مسلمان قتل ہو رہے ہیں، غیر مسلم قتل ہو رہے ہیں، بے گناہ عورتیں مرد بچے قتل ہو رہے ہیں، مسجدیں کے چرچ ان پر بم گرائے جا رہے ہیں، غیر جنگجو نان کمبیٹنٹ گھروں میں بیٹھے ہوئے راتوں رات بمبوں سے مارے جا رہے ہیں، فساد اللہ، جب دنیا اور عالم انسانیت میں فساد ہو جائے گا، فرمایا طوبی للغربا، فساد کے زمانے میں محبت کا درس دینے والوں کو مبارکباد ہو۔ یہ حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص کی روایت پڑھ رہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت پڑھ رہا تھا، تو میں جب ہر طرف فساد ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، قتل و غارت کاری ہو جائے گی، خون بہایا جائے گا، طوبی للغربا، اس فساد کے زمانے میں محبت اور امن کا درس دینے والے جو غربا ہوں گے، جو محبت والے ایمان کو سینے سے لگائیں گے، فرمایا ان امتیوں کو مبارک، ان امتیوں کو مبارک۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن ابی حاتم اور دیگر ائمہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جس طرح سیلاب آ جاتا اور جو چیز رستے میں ملتی ہے، درخت، پتے، ٹہنیاں، سب کچھ ساتھ سمیٹتا ہوا سیلاب اپنی منزل کی طرف لے کے چلتا ہے، فرمایا جس طرح سیلاب ہر شے کو سمیٹ کے منزل کی طرف جاتا ہے، اس طرح آخری زمانے میں ایمان ہر ایمان کی ہر خوبی کو سمیٹ کے میرے مدینہ میں آیا، واللہ ان تربتھا لمؤمنہ، اور فرمایا خدا کی قسم مدینہ کی مٹی میں بھی ایمان ہے، مدینہ کی مٹی بھی مومن ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، ارے جس شہر کی مٹی میں بھی آقا نے فرمایا ایمان ہے۔ جب لوگ کو دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتا ہے، مدینے کی وادیوں سے پیار کیا، بیمار آ گیا تو مدینہ کی مٹی اٹھا لی میرے آقا نے، لب لگایا اور فرمایا اس شہر مدینہ کی مٹی کی برکت سے مولا شفا دے دے، مدینہ کی مٹی کو ایمان بنایا، شفا بنایا، خیر بنایا۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو پہلے مکہ سے نکلے، پھر مدینہ میں داخل ہوئے، بولی نکلنا پہلے تھا یا مدینہ میں داخل ہونا پہلے تھا؟ بولی مگر اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور نے دعا کی، رب ادخلنی، دعا کی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، باری تعالیٰ مجھے سچائی کے گھر میں داخل فرما اور سچائی کے گھر سے نکال۔ مدینے میں داخل ہونے کا ذکر پہلے کیا، مکہ سے نکلنے کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ مکہ سے نکلنا پہلے تھا اور مدینہ میں داخل ہونا بعد میں تھا، مگر تاجدار کائنات نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ مخرجہ صدق ان کو پہلے بیان کر دے، مکہ سے نکلنے کو پہلے بیان کر دے، اور مدخل صدق مدینہ میں داخل ہونے کو بعد میں بیان کر دے، کیونکہ مکہ اور مدینہ کا اکٹھا ذکر ہو رہا تھا تو مصطفیٰ کی محبت رہی، ایمان والوں کی صرف ایمان کی بتا دی کہ مولا مجھے پہلے مدینہ میں داخل کر پھر مکہ سے نکال، تاکہ میری امت اپنے ایمان کا مرکز مدینہ کو بنائے اور ایمان کی بنیاد محبت کو بنائے، اور ان کی محبت کا رخ مدینہ ہے، کیونکہ میں مدینہ میں بیٹھا ہوں۔ اس لیے آقا اسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، حشر ہوگا، پھر میرے ساتھ جنت کے قبرستان والے اہل مکہ اٹھیں گے، اس کے بعد اہل مکہ اٹھیں گے۔ قربان جا، قربان جا،
گویا اپنی حیات طیبہ سے لے کر قیامت کے دن کے بعد تک حضور نے مدینہ کو صاف رکھا اور فرمایا الا انکابھا ملائکہ الا کل باب من ابواب المدینہ ملائکہ، مدینہ کے ہر دروازے کے اوپر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے جو قیامت تک مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا میرے مدینہ میں نہ طاعون داخل ہوگا نہ دجال داخل ہوگا، ہر شے سے مدینہ کو بچا رہے ہیں تاکہ جب کہیں بھی ایمان نہ بچے تو اس کا مستقر مدینہ رہے۔ تو دوستو ان تمام احادیث صحیحہ سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ایمان وہی خیر والا ہے جس کی بنیاد محبت پر ہو، اور محبت پر ایمان کا رخ مدینہ ہے، کیونکہ مستقر حضور کا وہاں ہے، آرام گاہ وہاں ہے۔ تو جس نے جس قدر آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت محبت قائم کر لی، جو سبق آپ کو بیٹے حسن محی الدین نے آج کے پورے خطاب میں دیا، نسبت ظاہری بھی، نسبت باطنی بھی، نسبت حبی بھی، نسبت اتباعی بھی، نسبت ادبی اور تعظیمی بھی، اور نسبت تقربی اور رفاعی بھی۔ جس نے تاجدار کائنات سے اپنی نسبت قائم کر لی اسی کا ایمان بچ گیا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے حضور کی نسبت سے ایمان کیسے بچتا ہے؟ ارے ایمان اپنے آپ کو حضور کے شہر میں جا کے بچاتا ہے، ایمان خود کو حضور کے مدینہ میں جا کے بچاتا ہے، تو ہمارا ایمان حضور کی نسبت سے کیوں نہ بچے؟ جو لوگ نسبت مصطفیٰ سے جتنا دور ہو گئے ایمان کی برکتوں سے اتنا محروم ہو گئے۔ اس لیے جب محبت کا ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر انسانیت سے محبت ہوتی ہے، پھر نفرت نہیں ہوتی، پھر دہشت گردی نہیں ہوتی، قتل و غارت گری نہیں ہوتی، ایکسٹریمزم نہیں ہوتی، ریڈیکلزم نہیں ہوتی، ٹیررزم نہیں ہوتی، پھر ہر ایک کو بندہ پیار کرتا ہے، ہر ایک کو سینے سے لگاتا ہے، مسلم یا غیر مسلم دیکھتا ہے میرا نبی رحمت للعالمین ہے، ساری کائناتوں کی رحمت ہے، تو مرد مومن کی شفقت و محبت بھی پوری انسانیت کے لیے عام ہو جاتی ہے، پوری انسانیت کے لیے عام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ محبت والا ایمان نصیب ہو جائے، انتہا پسندی کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، سوچ ختم ہو جاتا ہے۔